بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں جہانیہ ایکسپریس یوٹیوب چینل سے آپ کا ہوسٹ شیخ شان۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ شاہ محمود قریشی کا وہ بیان تھا جو انہوں نے ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے دوران دیا۔ لیکن آج ان کا ایک اور بیان منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ برادر ملک ہیں اور ان میں کوئی تعلقات خراب نہیں ہوئے۔ سعودی عرب نے نہ ہی اپنی رقم واپس مانگی ہے اور نہ ہی اس نے جو تیل کی فراہمی ہے وہ بند کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جب سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان برملا کہہ اٹھے کہ اگر وہ پاکستان سے الیکشن لڑیں تو جیت سکتے ہیں۔ اس دورے میں محمد بن سلمان کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ انہوں نے بھی اس گرم جوشی سے خلوص لٹایا اور پاکستانیوں کو بتایا کہ وہ انہیں سعودی عرب میں اپنا سفیر سمجھیں۔ محمد بن سلمان کے دورے کے دوران پاکستان کی مشکل میں گھری معیشت کے لیے 20 ارب ڈالر کے سمجھوتوں پر دستخط ہوئے اور ایسا محسوس ہوا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی رشتوں کو نئی جہت مل گئی ہے۔ اس دورے کے تقریباً 6 ماہ بعد 5 اگست کو جب پاکستان کے ہمسایہ ملک انڈیا کی جانب سے اس کے زیر انتظام جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی، لیکن پاکستان کے سفیر ہونے کے اس دعوے دار نے زبان نہیں کھولی، بلکہ کشمیریوں کو گھروں میں قید کیے جانے کے 1 سال مکمل ہونے پر جب پاکستان یوم استحصال منا رہا تھا تو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نجی نیوز چینل پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب کو کھل کر پالیسی کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں، احترام اور محبت کا رشتہ ہے۔ پاکستان مکہ اور مدینہ کی سالمیت پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آج میں اسی دوست ملک سعودی عرب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان اور وہ پاکستانی جو آپ کے لیے لڑ مرنے کو تیار ہیں، آج وہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کشمیر کے معاملے پر وہ قائدانہ کردار ادا کریں جو مسلم امہ آپ سے توقع کر رہی ہے، اور اگر نہ کیا تو میں عمران خان سے کہوں گا کہ سفیر کشمیر اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا سعودی عرب کے ساتھ یا اس کے بغیر۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے کھلے عام سعودی عرب سے شکایت پر سفارتی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا۔ اس بیان کو نہ صرف ریاض بلکہ پاکستان کے سعودی نواز حلقوں میں بھی ناپسندگی سے دیکھا گیا۔ کچھ سیاستدانوں، نیوز اینکروں اور مذہبی حلقوں کی جانب سے وزیر خارجہ کی ذاتی رائے سے تعبیر کیا گیا، کہیں اسے وزیر اعظم پر دوسرے فرقوں کی لابی کے اثر و رسوخ کا نتیجہ قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہیں اور ان سے مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام ملک اپنی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں اور سعودی عرب کی بھی اپنی پالیسی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے اس بیان کے بعد پس پردہ ڈپلومیسی حرکت میں آ گئی۔ سعودی سفیر نے رابطے شروع کر دیے اور سب سے اہم رابطہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوا، جن سے چند روز بعد سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے راولپنڈی میں پاکستان کی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، جس کے سب سے بڑے کرتا دھرتا سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں۔ جب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی، پاکستان مسلسل اس معاملے پر اسلامی ملکوں کی تنظیم کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسے اب تک اس میں کامیابی نہیں ہو سکی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر OIC سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس آپ نہیں بلا سکتے تو میں مجبوراً اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا اجلاس بلا لیں، چاہے وہ OIC کے فورم پر ہو یا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی کا اشارہ ترکی اور ملائیشیا کی جانب تھا۔ دسمبر 2019 میں اس وقت کے ملائیشیا کے وزیر اعظم
مہاتیر محمد کی دعوت پر عمران خان کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس اجلاس میں ترکی، انڈونیشیا، قطر اور پاکستان سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ OIC سے ہٹ کر ہم خیال مسلم ممالک کا ایک نیا پلیٹ فارم وجود میں آ رہا ہے، جس میں سعودی عرب کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ پاکستان نے ابتدائی طور پر اس نئے پلیٹ فارم کی حمایت بھی کی تھی، لیکن اچانک عمران خان نے اس اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ ایسا سعودی عرب کے دباؤ پر کیا گیا، جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جیسا اہم ملک اپنا سیاسی، سفارتی اور فوجی وزن کسی اور پلڑے میں ڈالے۔ شاہ محمود قریشی نے تصدیق کی کہ کوالالمپور نہ جانے کا اتنا بڑا فیصلہ پاکستان نے سعودی عرب کے دباؤ میں آ کر کیا۔ سعودی عرب نے تقاضا کیا اور ہم نے بڑے بوجھل دل کے ساتھ ملائیشیا کو سمجھانے کی کوششیں کی۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتیر محمد کو، جنہوں نے گلہ تک نہیں کیا، اور اس وقت بھی وہ ہماری مشکلات اور مجبوریوں کو سمجھ گئے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ OIC بیچ بچاؤ آنکھ مچولی سے باہر نکلے اور یہ فیصلہ کرے کہ وہ اس حساس مسئلے پر پاکستان کا ساتھ دینا چاہتی ہے یا نہیں۔ پاکستان کے لوگ OIC سے توقعات رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ OIC عالمی سطح پر جموں و کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ پاکستان کے لوگ OIC سے توقعات رکھتے ہیں۔ اگلے دن پاکستان کے دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران جب وزیر خارجہ کے بیان پر صحافیوں کی جانب سے وضاحت طلب کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا یہ بیان سفارتی روایتوں کے خلاف نہیں، تو ترجمان نے جہاں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیا اور ماضی میں OIC کے کردار کی تعریف کی، وہیں یہ بھی دہرایا کہ پاکستان کے لوگ OIC سے توقع رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ OIC عالمی سطح پر جموں و کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرے۔ ہم اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے اور امید رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مثبت پیش رفت ہوگی۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بھی وزیر خارجہ کے بیان کو ان کا ذاتی بیان قرار نہیں دیا، بلکہ کہا کہ اگر خارجہ پالیسی کا کوئی مقصد پورا نہیں ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ملکوں کا قومی مفاد ہمارے قومی مفاد سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ایسی صورت میں آپ ایسے ملکوں کا چناؤ کرتے ہیں جن کا قومی مفاد آپ کے ساتھ میل رکھتا ہو۔ سعودی عرب اور انڈیا کے تجارتی رشتے زبردست ہیں، بلکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی نسبت سعودی عرب کی زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ عوام جانتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر سعودی عرب اور خاص کر محمد بن سلمان کا انڈیا اور امریکہ کی طرف جھکاؤ واضح ہے، اور یہ بالکل بھی حیران کن نہیں۔ سعودی عرب اور انڈیا کے تجارتی رشتے مستحکم ہیں، بلکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی نسبت سعودی عرب کی زیادہ تجارت ہوتی ہے۔ اب دنیا مسلم امہ بمقابلہ دوسرے ممالک کے بلاکس کے درمیان تقسیم نہیں ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے جہاں ہر ملک اپنے قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے نئے اتحاد اور پالیسیاں بنا رہا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب کی مسلم شناخت اب مقدس مقامات کی متولی ہونے کی حد تک محدود ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کی حکمرانی میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات اور تجارتی مفاد ان کی خارجہ پالیسی کے اہم ستون ہیں۔ اس وقت پاکستان کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تناؤ کی بظاہر سب سے بڑی وجہ کشمیر کے معاملے پر ریاض کی جانب سے اسلام آباد کے موقف کی کھل کر حمایت نہ کرنا ہے۔ تاہم کئی سیاسی امور کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ کہانی صرف کشمیر کی نہیں، اور یہ کہ دونوں ملکوں میں دوریوں کی ایک وجہ ایران کی چابہار بندرگاہ کو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کا حصہ بنوانے میں پاکستان کا کردار بھی ہے۔ پہلے چابہار ریلوے منصوبہ انڈیا کے تعاون سے بنایا جا رہا تھا، لیکن اب ایران نے دفاعی اور اقتصادی اہمیت رکھنے والے اس منصوبے سے انڈیا کو علیحدہ کر دیا ہے۔ اب چین اس ریلوے لائن پروجیکٹ پر سرمایہ کاری کرے گا، جو کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کی سلامتی اور خطے میں اس کی تجارتی اور سیاسی مفادات میں بہتر ہے۔ اگر پاکستان نے کوششیں کی ہیں کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری ایران سے منسلک ہو جائے اور چابہار بندرگاہ بھی سی پیک کے دائرے میں آ جائے، تو اس پر سعودی عرب میں رد عمل ضرور ہے۔
ایران اور سعودی عرب نظریاتی مخالف ہیں اور دونوں کے درمیان یمن سے لے کر شام تک کئی بلا واسطہ جنگیں چل رہی ہیں۔ سعودی عرب امریکہ کا اتحادی ہے اور امریکہ نے ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں۔ ایسا کوئی بھی منصوبہ جس سے ایران کو معاشی طور پر فائدہ ہو یا چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو تقویت ملے، امریکہ بھی اسے ناپسند ہی کرے گا۔ پاکستان نے یہ قدم نیک نیتی اور اپنے خطے کے مفاد میں اٹھایا ہے، لیکن سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں امریکہ اور بھارت کے لیے اسے برداشت کرنا کافی مشکل ہے، خاص طور پر سعودی عرب جو سمجھتا ہے کہ پاکستان اس کے مفاد کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے جو $3 ارب دیے تھے، ان کی وقت سے پہلے واپسی کا تقاضا کیا ہے۔ اس میں تقریباً $1 ارب پاکستان نے چین کی مدد سے واپس بھی کیے ہیں۔ اس حوالے سے فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان کے تعلقات پر سوال اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 2018 میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی اور ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے $6.2 ارب کا قرض دیا گیا تھا۔ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا اور حالیہ تناؤ کے بعد بھی فوج ہی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے سامنے آئی ہے۔ سعودی سفیر سے ملاقات کچھ دن بعد جنرل قمر جاوید باجوہ کے ریاض کے دورے کی خبریں سامنے آئیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دورہ معمول کے دفاعی تعاون کے لیے ہے اور اس کے بارے میں ضرورت سے زیادہ قیاس آرائیوں کی ضرورت نہیں۔ فوج کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ مسلم دنیا میں سعودی عرب کی مرکزیت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان اور سعودی عوام کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اور ان تعلقات پر سوال اٹھانے کی گنجائش نہیں۔ تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کا متولی ہونے کی حیثیت سے سعودی عرب پاکستانیوں کے دلوں میں خاص مقام رکھتا ہے اور پاکستان کی کمزور معیشت کو ریاض نے ہمیشہ سہارا دیا ہے، لیکن یمن سے شام تک پراکسی جنگوں میں مصروف سعودی عرب کے لیے پاکستان کی دفاعی مدد انتہائی اہم ہے۔ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف کی سعودی عرب حکومت کی جانب سے بنائے گئے فوجی اتحاد کے کمانڈر کی حیثیت سے تعیناتی اس دفاعی انحصار اور بھروسے کی بڑی مثال ہے۔ ماہرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ اس پاک سعودی تعلقات کے ابھرتے بحران کو قابو میں کرنے کے لیے جنرل باجوہ سے بہتر کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کے دورے سے وقتی طور پر تلخی میں کمی آئے گی۔ کئی سعودی نواز حلقوں کی جانب سے شاہ محمود قریشی کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے کر انہیں وزارت خارجہ سے الگ کرنے کی باتیں بھی کی گئیں، لیکن کیا یہ زبان سے پھسلے ہوئے جذباتی الفاظ تھے یا پھر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی حکمت عملی کے تحت دیا گیا سوچا سمجھا بیان تھا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور ان کا بیان، الفاظ کا چناؤ اور لہجہ اور یہاں تک کہ وقت کا انتخاب کچھ بھی بے مقصد نہیں بلکہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا۔ پاکستان کے سیاستدانوں، مدرسوں، مذہبی لیڈروں اور خاص کر وہابی مسلمانوں پر سعودی عرب کا اثر و رسوخ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ایسے میں یہ ایک ہوشیار حکمت عملی تھی جو کہ جارحانہ نہیں بلکہ پروقار تھی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔